عمران خان اور ان کی قانونی ٹیم نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کرکے ایک قانونی غلطی کر دی ہے، جس کا خمیازہ انہیں آنے والے دنوں میں شدید انداز میں بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان پر پورے ملک میں مقدمات درج ہیں، بالخصوص 9 مئی کے 10 مقدمات میں انہیں گنہگار قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ اٹک جیل میں ٹرائل روکنا چاہتے تھے، اب اڈیالہ جیل منتقل ہونے کے بعد وہ کئی ٹرائل میں پھنس گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار مزمل سہروردی نے اپنے کالم میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو بالآخر اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ ان کے مقدمات چونکہ اسلام آباد میں زیر سماعت ہیں، اس لیے انہیں قانون کے مطابق اسلام آباد کی جیل اڈیالہ منتقل کیا جائے۔ حکومت پہلے انہیں اٹک جیل میں رکھنا چاہتی تھی، لیکن بعد میں صورتحال دلچسپ ہو گئی، کیونکہ یہ خبریں بھی آئیں کہ خود ہی عدالت سے درخواست کرنے کے بعد عمران خان نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ بضد ہو گئے کہ وہ اٹک جیل ہی رہنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء سے غلطی ہو گئی، انہیں اٹک جیل سے منتقلی کی درخواست عدالت میں دائر ہی نہیں کرنا چاہیے تھی، بلکہ یہ موقف رکھنا چاہیے تھا کہ اب چونکہ حکومت نے انہیں اٹک جیل میں بند کیا ہے، لہٰذا سیکیورٹی خدشات کی بنا پر انہیں اٹک جیل سے منتقل نہ کیا جائے۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی عدالت سے خود کو اڈیالہ سے لاہور کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ عدالت نے ان کی درخواست منظور کر کے انہیں اڈیالہ سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن میاں نواز شریف کی صورتحال مختلف تھی۔ ان کے کیس کا ٹرائل مکمل ہو چکا تھا، ان پر کوئی اور کیس نہیں تھا، اس لیے جب وہ کوٹ لکھپت جیل منتقل ہوئے تو ان کا کسی اور جیل منتقل ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس لیے ان کی درخواست کی منطق سمجھ میں آتی ہے۔ وہ قانونی طور پر ایک بہترین حکمت عملی تھی کہ وہ اپنے گھر کے قریب والی جیل میں آ جائیں۔ ان سے ملاقات کے لیے ان کے اہل خانہ کو لاہور سے راولپنڈی جانا پڑتا تھا، اس لیے لاہور ان کے لیے بہتر تھا۔ تاہم چیئرمین پی ٹی آئی کی صورتحال مختلف ہے۔ ان کے مقدمات ابھی زیر سماعت ہیں، ان کا ٹرائل ابھی ہونا ہے۔ نواز شریف پر زیادہ مقدمات نہیں تھے، چیئرمین پی ٹی آئی پر سینکڑوں مقدمات ہیں، اس لیے جیل میں رکھنے کے حوالے سے دونوں کا موازنہ ممکن نہیں۔ جن دوستوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا کہ وہ نواز شریف کی طرح جیل منتقلی کا مطالبہ کریں، وہ حقائق سے نابلد تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو تو یہ موقف لینا چاہیے تھا کہ کسی بھی حالت میں مجھے کسی اور جیل میں منتقل نہ کیا جائے۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں، تحریک انصاف نے ترانہ بنایا تھا کہ اگلا اسٹاپ اڈیالہ، اور آج ان کی اپنی قیادت اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے۔ وہ اپنے سیاسی دشمنوں کو اڈیالہ پہنچاتے پہنچاتے خود ہی اڈیالہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے لیے کھودے گئے کنویں میں آپ خود بھی گر جاتے ہیں۔ جب تحریک انصاف اپنے جلسوں، جلوسوں اور ریلیوں میں ترانہ بجا رہی تھی کہ اگلا اسٹاپ اڈیالہ جیل ہے، تب کیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ بھی اڈیالہ جیل میں قید ہوں گے؟ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ اپنے مخالف کے بارے میں جو سوچیں گے، آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دشمنی کو اس حد تک رکھنا چاہیے جہاں تک آپ خود بھی برداشت کریں۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جیل میں یہ ترانہ بار بار لگا کر سنیں تاکہ ان اس ترانے کی اصل روح کا اندازہ ہو سکے۔ ماضی میں اس ترانے کا لطف اور تھا، آج اس کی تاثیر یقینی طور پر مختلف ہوگی۔ یہی فرق انہیں بہت کچھ سمجھنے کا موقع دے گا۔ آج جب نیب کا پرانا قانون دوبارہ عمل میں آ چکا ہے تو اس کا بھی زیادہ نقصان چیئرمین تحریک انصاف کو ہی ہوگا۔ ان کے مقدمات پرانے قانون کے تحت ہی چلیں گے۔ انہوں نے نیب ترامیم کو چیلنج تو کر دیا، لیکن تب ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ ایک دن وہ بھی اڈیالہ میں قید ہوں گے اور نیب کے شکنجے میں بری طرح پھنس چکے ہوں گے۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ صورتحال اس وقت دلچسپ ہو گئی جب ایک طرف تحریک انصاف والوں نے نئے نیب قانون کو چیلنج بھی کیا ہوا تھا، دوسری طرف نیب قانون کے تحت رعایت بھی مانگ رہے تھے۔ اس لیے اگر چیئرمین پی ٹی آئی نے نئی نیب ترامیم کو چیلنج نہ کیا ہوتا تو آج ان کو بہت فائدہ ہوتا، وہ بھی نئے نیب قانون سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اپنے مخالفین کو پھنسانے کے چکر میں وہ خود بھی پھنس گئے۔ اس لیے جیسے جیل منتقلی کی درخواست کی ایک غلطی تھی، ایسے ہی نیب ترامیم کو چیلنج کرنا بھی ایک غلطی تھی، جس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ قانون اور نظام انصاف کوئی کھیلنے کی چیز نہیں۔ آپ کو عدالت سے اپنے انصاف کے لیے رجوع کرنا چاہیے، لیکن جب آپ دوسروں کو پھنسانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا اپنا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اچھے دنوں کی مستیاں برے دنوں میں مہنگی پڑ جاتی ہیں، برے وقت ٹھیک قدم بھی الٹا ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں، اسے کہتے ہیں ہر تدبیر الٹا پڑ جانا۔
आप अटक जेल में ट्रायल रोकते रोकते और कई ट्रायल में फंस गए हैं। इसलिए सियासी जमातों को अपने सियासी हरीफों को हराने के लिए निज़ाम इंसाफ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सियासी लड़ाई सियासी मैदान में लड़नी चाहिए। अदालतों में सियासी लड़ाई का खुद को भी नुकसान हो जाता है। आज यही हो रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।